جنہوں نے کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی لعنت ہو ان پر، جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان پر۔ قاتلین نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، اصحاب حسینی کو شہید کر دیا، تو پھر شام میں یہ قیدیوں کا قافلہ کس حال میں داخل ہوا؟ اس نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قافلہ سادات کو، قیدیوں کو کس انداز میں بازار شام میں داخل کیا گیا۔ یہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ امام حسین کے سر کو تھوڑی دیر تک جو ہے وہ لے کر یہ قافلہ آ رہا ہے، اور یہ لوگ اتنی خوشی منا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں، کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنہوں نے کربلا میں 3 دن کا پیاسا شہید کیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کی لعنت ہو ان پر، جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان پر، جو لوگ قاتلین کا دفاع کرتے ہیں، مقتولین کا حق مارتے ہیں، خدا کی لعنت ہو ان پر۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا، 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا، اصحاب حسینی کو شہید کیا گیا، اور خیمہ گاہ حسینی کو لوٹا گیا، اور اہل حرم کو جب قیدی بنایا گیا، قیدی بنا کر جب بازاروں میں، درباروں میں پھرایا گیا، تو اس وقت مسلمان سویا ہوا تھا۔ جس طرح اس وقت کے مسلمان سوئے ہوئے تھے، تو آج کے مسلمان بھی اسی طرح سوئے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ظالمین پر لعنت کریں، بجائے اس کے کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پرچم کا دفاع کریں، بجائے اس کے کہ وہ مشن حسینی کا دفاع کریں، وہ ظالمین کی صف میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خروج، تو کبھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقصد، تو کبھی کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر اعتراض کرتے ہیں۔ جب قاتلین نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا، اصحاب حسینی کو شہید کر دیا، تو پھر شام میں یہ قیدیوں کا قافلہ کس حال میں داخل ہوا؟ ایک شخص ہے، صحابی پیغمبر ہے، جس کا نام ہے سہل ابن سعد۔ اس نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قافلہ سادات کو، قیدیوں کو کس انداز میں بازار شام میں داخل کیا گیا۔ انہوں نے جو منظر بیان کیا ہے، ان کی زبانی جو نقل ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ میں کوفہ کے راستے سے شام داخل ہوا۔ جب میں شام آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ شام کی در و دیوار، شام شہر کی جو در و دیوار ہیں، وہ بڑی تزئین و آرائش ان کی ہو چکی ہے۔ شام کی خواتین نے نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور پھر ڈھول بجا رہی ہیں، رقص کر رہی ہیں۔ شام کے جو مرد ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا لگتا ہے شامی کو کوئی الگ عید ہے، جس عید کے بارے میں نہیں جانتا۔ کہتا ہے میں ابھی اسی تعجب میں کھڑا تھا، تو میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اہل شام کے کسی ایک قافلے تک خود کو پہنچایا۔ لوگوں کا ایک گروہ کھڑا تھا، گروپ تھا، میں ان لوگوں تک اپنے آپ کو پہنچایا۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروایا، پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا آپ لوگوں کی کوئی الگ عید ہے کہ جو میں نہیں جانتا؟ یہ لوگ اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، خواتین جو ہے وہ رقص کر رہی ہیں، ڈھول بجا رہی ہیں، مرد خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ ان شامیوں نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اے سہل، کیا تمہیں تعجب نہیں ہے کہ آج آسمان سے نہ تو خون کی بارش برس رہی ہے، نہ زمین پھٹ رہی ہے؟ کہتا ہے میں نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا کہ یہ لوگ جو ابھی اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، خواتین بھی خوشیاں منا رہی ہیں، مرد بھی خوشیاں منا رہے ہیں، بچے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک عراق سے سر حسین کو شام میں وارد کیا جائے گا، داخل کیا جائے گا، لے آیا جائے گا۔ میں نے کہا سر حسین کو لے آیا جائے گا اور لوگ یہ خوشی منا رہے ہیں؟ ان کے خوشی منانے کی یہی دلیل ہے کہ یہ خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ امام حسین کے سر کو تھوڑی دیر تک جو ہے وہ لے کر یہ قافلہ آ رہا ہے، اور یہ لوگ اتنی خوشی منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں، کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا
کہتے کبھی میری گفتگو، میری بات مکمل ہوئی ہی نہیں تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک قافلہ ہے، آگے آگے وہ افراد ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں اور نیزوں پر سر ہیں، پیچھے جو ہے وہ قیدی ہیں۔ کہتے میں نے کیا دیکھا کہ ان نیزوں میں سے ایک نیزہ ایسا ہے کہ جس پر ایک ایسا سر ہے کہ جو شبیہ پیغمبر تھا، جو ہم شکل پیغمبر تھا، ایک ایسا چہرہ جو ہم شکل پیغمبر تھا۔ میں فوراً اس قافلے کے قریب پہنچا، میں نے اپنا تعارف کروایا، اور میری ایک بچی سے گفتگو ہوئی۔ میں نے اس بچی کو اپنا جب تعارف کروایا تو میں نے کہا میں سہل بن سعد ہوں، پیغمبر خدا کا صحابی ہوں، آپ کون ہیں؟ تو اس بچی نے کہا کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں۔ کہتے کہ جب اس نے کہا نا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں، پھر فرمایا کہ اے سہل، کیا تم ہمارے لیے کام کر سکتے ہو؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو شخص جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور جس کے نیزے پر یہ سر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، جس نے سر کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس شخص کو کہو کہ ان سروں کو تھوڑا سا آگے لے کر چلا جائے تاکہ لوگ ہماری طرف نگاہ نہ کر سکیں، اہل حرم کو جو ہے وہ نہ دیکھ سکیں، حرم پیغمبر کو نہ دیکھ سکیں، اگر دیکھیں بھی تو کم دیکھیں تاکہ لوگ سروں کی طرف متوجہ ہوں۔ کہتے جب اس بی بی نے مجھے یہ کہا، میں فوراً اس شخص کے پاس گیا کہ جس شخص کے ہاتھ میں جو ہے وہ نیزہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں ایک درخواست کرتا ہوں، کیا تم میری اس بات کو قبول کر لو گے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں 400 درہم دوں گا، تم ایسا کرو کہ اس نیزے کو جس پہ سر ہے ان کو تھوڑا سا آگے لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے کیوں لے جاؤں آگے؟ میں نے کہا تھوڑا سا اس کو آگے لے جاؤ تاکہ جو ہے وہ لوگ خواتین کی طرف نہ دیکھیں، لوگ حرم پیغمبر کی طرف نہ دیکھیں۔ کہتا ہے اس شخص نے میری بات کو قبول کیا، اس نے مجھ سے 400 درہم لے لیے اور تھوڑا سا آگے چلا گیا، اور پھر اسی طرح یہ وہ منظر ہے کہ جس منظر کے ساتھ خاندان نبوت کو کربلا میں قید کر کے شہر بشہر پھرا کر شام میں وارد کیا گیا۔ اور خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو قاتلین کا دفاع کرتے ہیں، مقتولین کا حق مارتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا دفاع نہیں کرتے، امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر سوال اٹھاتے ہیں، جبکہ ظالم کے ظلم پر کبھی سوال اٹھانے سے ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔